صلا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و سنات بعد سادات کرام علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں آئے بابرکت محفل بسلسلہ اصال ثواب بھائی عبد الصداق صاحب انہاں دے والد گرامی مرحوم مقبول اصال ثواب واسطے ختم کل شریف دے اندر میں تسی سارے شامل ہویا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے لواحقین صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے پورے خاندان و اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے اس طرح تسی کام دے اندر شریک ہو اسیوی بھائی مستار صاحب دے نال اسی طرح کام دے اندر شریک ہا اللہ تعالی انہاں نوں صبر جمیل اور صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرمائے آمین۔ حضرات دی بکار ٹائم بالکل مختصر ہے، اس تو بعد وڈیلا شریف کی جگہ تے وعدہ کیتا ہے، اس تو بعد دو جگہ تے جمعہ شریف الحمدللہ خطاب کرنا ہے۔ یہ سب بزرگاں دی دعاواں دا صدقہ ہے، وگرنہ جو اسی آئے سانوں پتہ ہے اسی اس قابل نہیں آ لیکن بزرگاں دی والدین دی دعاواں دا صدقہ الحمدللہ۔ حضرات دی بکار یہ مہینہ حضور غوث پاک دا مہینہ ہے، آج 11 چند دی وڈی گیارہویں شریف نو کیا جاتا ہے تو میں مناسب ہی سمجھا کہ اسی نسبت والے لوگ نسبت کی گل کریے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کا صدقہ مرحوم دی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس میں لفظ آمنو آ جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے نہ ایتھے کافر دی گل ہے، نہ ایتھے عیسائی دی گل ہے، نہ ایتھے یہودی دی گل ہے، نہ ایتھے سکھ دی گل ہے، نہ کسی دہریے دی گل ہے، صرف انہاں دی گل ہے جنہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے، جڑے حضور دے غلام بن گئے انہاں دی صرف گل ہے، اور کسی دی گل ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے نال ڈائریکٹ کیا گل کردا ہے۔ ہن ویکھو تے صحیح نہ پہلی امتاں وچوں کسے نوں ایمان والے دا لقب نہیں ملیا، صرف نبیاں دے نال رب نے خطاب فرمایا ایمان والے، امتیاں نوں نہیں ایمان والے کہہ کے پکاریا، نہ انہاں نے گل کیتی ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی گل آئی تے کئی دفعہ اللہ کریم نے کئی بار قرآن پاک دے اندر لفظ آمن استعمال فرمایا، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو۔ تو یاد کر دیکھیے ساڈے تے کیڑا کمال ہے، گناہ کیڑا سی جڑا نہیں کردے، سارے گناہ سی کرنے ہیں پر رب آندا ہے تانوں دیکھاں یا اپنے محبوب دے چہرے نوں دیکھاں، بول دے اونچی سبحان اللہ۔ رب آندا ہے تانوں دیکھاں یا اپنے محبوب دے چہرے نوں دیکھاں، رب فرماندا ہے اوئے تانوں نہیں پیا ویکھدا، اے جڑا تانوں کتاب ایمان دا دتا ہے تہاڈی وجہ تو نہیں اپنے محبوب دی وجہ تو دتا ہے۔ اور پنجابی دی مثال ہے نا، آکھدے نے کتیا تیرا نہیں تیرے مالکاں دا منہ ماردا ہے، تیرا نہیں تیرے مالکاں دا منہ ماردا ہے۔ او ساڈے مالک کملی والے آقا نے، انہاں دی وجہ تو رب آندا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تسی ساری امتاں وچوں بہتر امت ہو کیونکہ تہاڈی نسبت میرے محبوب دے نال ہے۔ یا لفظ آمن آ جائے رب تعالی ایمان والے نوں صرف گل پہ کر دے۔ آؤ بھی چلیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈریا کرو، کی کریا کرو، اللہ کو ڈریا کرو۔ جس ویلے تقوی آ جائے اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ تو پھر کی کرو گا، کونوا مع الصادقین، جس سنگت اختیار کرنی جے، صحبت اختیار کرنی جے تو پھر چنگیاں لوکاں دی سنگت اختیار کرو، سچیاں لوکاں دی سنگت اختیار کرو۔ جس ویلے سچیاں لوکاں دی سنگت اختیار کرو گے، نیکاں دی سنگت اختیار کرو گے تو پھر کی ہوئے گا، اسی پھر کامل نے کیا ہے صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند،
فرمایا چنگیاں دی صحبت تینوں چنگا بنا لے گی، بریاں دی صحبت تینوں برا بنا لے گی۔ فرمایا اس گلے جے سنگت اختیار کرنی ہوئے تے اللہ والیاں دی سنگت اختیار کرے، اللہ دے نیک بندے دی سنگت اختیار کریا کرو۔ اللہ والیاں دے قریب آگئے تے لبدا کی کرم ہوندہ ہے، کی فیض ملتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لوگ پوچھ دے لے تسی آندے ہو جی اللہ دے ولی دے قریب کے لوگ دفنائیے، آندے ہو جی ولیاں دے قریب قبر ہونی چاہیے، کی فائدہ ہوتا ہے، کی ملتا ہے؟ میں کہتے کسی نے چادر مل جائے تو انہوں بھی فیض مل جاتا ہے۔ اسی ہے جی چادر کی تو ہی داتا صاحب تو ہی اے پی نصیب علی شاہ صاحب دے دربار دی چادر، اے ٹوڈا شریف دے دربار دی چادر، اے بڑیلہ شریف دے دربار دی چادر، اس کی فیض ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے آ رہے ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ آپ جلوہ گھر نے اپنے گھر کے اندر حجرہ مبارک میں تے قرآن پڑھے جانتے ہو کہ جب لکڑی دے دروازے میں سر انہیں تھوڑی جی برلا ہوتی ہے سر، کیوں نہیں؟ انہوں نے عرشہ ہی باندھتے ہوتے ہیں، وہ سر برلا ہوتی ہے سر تھوڑی جی۔ ام عائشہ صدیقہ جی بیکھ رہی ہیں تے سرکار نو آمدے آپ ایک شاید آج دیں کہ یا رسول اللہ جلدی آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی آ جاؤ، یا رسول اللہ جلدی آ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، سرکار نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ عائشہ صدیقہ کی گل ہے، کیوں اتنی جلدی برا رہی ہیں؟ توجہ کریں میرا حضرت ام عائشہ صدیقہ کبھی سرکار دی داڑھی نو ہاتھ لاندیاں نے، کبھی سرکار دے ہے سینے تے ہاتھ مار دیاں نے، کبھی سرکار دی دستار مبارک تے ہاتھ لاندیاں نے، کبھی سرکار دے ہاتھاں تے بازواں تے جس طرح بندہ کوئی چیز نہیں دیکھتا کوئی لگی ہے یا نہیں لگی۔ سرکار نے فرمایا شاہ کی گل ہے کیوں اس طرح فیل کر دیا ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی سا، میری نظریں دیکھ رہی سن کہ آپ تے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے بارش ہو رہی، تیز بارش ہو رہی ہے، تو تاں یا رسول اللہ تو ہم بلاتی سب جلدی اندر آ جاؤ، جلدی کمرے چ آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں دیکھ رہی سا میرے تے بھی کوئی نہیں سی ہو رہی بارش، صرف تو ہٹے تے بارش ہو رہی سی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ تمہیں میری کالی کملی اپنے سر تے لئیے نا، اور نسبت آنے لوگ بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عائشہ میری کملی کالی تو اپنے سر تے لئیے، اپنے ساتھ میں میری چادر ہو رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا اس میری چادر کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیریاں اکھاں تو پردے ہٹا دیتے نے، جو اللہ نے نور دی بارش میرے دے بس لیے کونوں ایک لیا ہے، جو اللہ نے نور دی بارش میرے دے بس رہی سی۔ اے عائشہ تیری آنکھاں تو پردے پیچھے ہو گئے۔ اللہ اکبر مولی صاحب کی فرمایا صاحب سوال فرماؤ، فرمایا اے عائشہ جس ویلے تو میری کالی کملی اپنے سر تے لے لئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری آنکھاں دے پردے ہٹا دیتے، وہ جڑی خاص نور دی بارش میرے سر تے ہو رہی سی نا میرے تے وس رہی سی کونوں ویکھ لے۔ چادر دی اتنی برکت ہوتی ہے، اور تو پھر جے کسے اللہ دے ولی دے نبی دے قریب بندہ ہو جائے تو پھر کی ہوتا ہے، نسبت انہاں دے نال ہو جائے۔ بس اس تے ایک دو گل سماعت فرماؤ، اللہ دے ولی دے قریب ہو جاؤ، انہاں دے نال نسبت تہاڈی ہو جائے، پھر مرنا تے ایک دن ہے ہی نا، بندہ دنیا تو ایمان جڑا نا سلامت لے کے جاتا ہے۔ نسبت ہے جس ولی دے نال نسبت ہے، اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے کہ میرے رب دا میرے نال وعدہ ہے اے عبدالقادر جیلانی جڑا تیرا مرید ہو گیا بغیر توبہ جو نہیں مر سکتا، بغیر توبہ جو نہیں مر سکتا، توبہ کرے گا تے پھر انہوں موت آ گئی۔ اگر گناہگار بھی ہے تو مرنے تو پہلا اللہ انہوں توبہ نصیب فرمائے گا، توبہ کرے گا تے پھر دنیا میں جائے گا۔ اے اللہ دے ولی دی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ آؤ کسی عام بندے دی نہیں،
مفسر قرآن نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن نے، محدث نے، مفسر نے، بڑی شان ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ علم دے نال جان دینے کہ جدوں نزا دا وقت آندا ہے تے شیطان آ کے نا بندے دا ایمان خراب کرنے دی کوشش کرتا ہے۔ ہن والے تے بڑیاں نوں پتہ نہیں، ساڈے اگے بزرگ آکھدے ہوندے سن دیگر تو بعد پانی نہیں پیویدا، کیوں جی؟ کیا جی؟ اثر تو بعد پانی نہیں پیویدا۔ کسی نے سوال کیتا جناب کیوں نہیں پیویدا؟ فرمایا اس گلے نہیں پیویدا کہ جس ویلے بندہ دنیا تو جاتا ہے نا تو اینوں انج لگدا ہے شام دا ٹائم ہے، بھاویں صبح دا ہی ہوے نا، او دے واسطے کیونکہ اودی زندگی دی شام ہو گئی، اونوں انج لگدا ہے کہ شام ہونے والی ہے، دیگر تو بعد دا ٹائم ہے، شام دے قریب دا ٹائم ہے۔ تے شیطان جڑا ہوندا ہے نا او پانی دا پیالہ لے کے آ جاندا ہے تے بندے نوں پیاس بھی لگی ہوتی تے او پانی دا پیالہ لے کے آندا ہے، جے تو انج کرے تے میں تینوں پانی دواں گا، جے تو اے لفظ بولے گا تے تینوں پانی دواں گا۔ بزرگ فرماندے نے تسی اس ٹائم پانی پیو ہی نہ، تہاڈی عادت ہی نہ ہوے اس ٹائم پانی پینے دی، تاکہ جس ویلے تہاڈا نزا دا وقت آوے تے تانوں شیطان آ کے برگلا نہ سکے۔ یہ حکمت علماء نے، بزرگاں نے بیان کی کہ اثر کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ وہ جو بڑا نہیں ہے پی سکتے تو ہم زیادہ پیاس کر پی لو، لیکن روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ عالم دین نے، مفسر نے، محدث نے، جانتے نے کہ جس میں نظر دا وقت آمدہ ہے شیطان آ کے بندے کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جناب والا 360 سوالوں کے جواب تیار کیتے نے، کتنے 360 سوالوں کے جواب تیار کیتے ہوئے نے۔ آپ دا جس ویلے جناب والا آخری وقت قریب آیا ہے، نظر دا وقت قریب آیا ہے، اور شیطان آ جاتا ہے، آگے کہنا فخر الدین رازی رب نو ایک مننا ہے، دلیل کیا۔ امام فخر الدین رازی نے دلیل دیتی ہے، شیطان تو کیا میں نہیں اس نو مننا، اور دلیل دے۔ امام فخر الدین رازی نے اور دلیل دیتی ہے، پھر وہ آخر میں نہیں مننا، پھر اور دلیل دیتی، انہیں آخر میں نہیں مننا۔ 2 4 10 20 ہو گئیاں، 200 ہو گئیاں، 150 درابے والا 200 250 300 اور 360 دلیلاں دیتیاں۔ شیطان بھی آقا میں نہیں مردا اور کوئی دلیل لوانا۔ اور جناب والا جنیاں دلیلاں تیار کیتیاں سن، جنیاں سوالاں دے جواب تیار کیتے سن، شیطان نے ایک کوئی رٹ لائی ہے، میں نہیں مردا، میں نہیں مردا، اور دلیل لو۔ اور جناب والا امام فخر الدین رازی علم والے نے، فضل والے نے، پر جناب والا انہیں تھے پریشان ہو گئے نے، ان کیڑا جواب دواں؟ قریب سی کہ آپ دا ایمان ضائع ہو جاتا۔ آپ جناب والا کوئی امیتے نہیں سن، نسبت والے سن، پیر والے سن، پیر کامل دے نال محبت کرن والے سن، اسے اللہ دے ولی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہوئے سن، نسبت قائم کیتی ہوئی سی۔ ہن جناب والا جس ویلے پیر نے ویکھیا نا، مرشد نے ویکھیا، اللہ والے نے ویکھیا کہ میرے مرید دا ایمان ضائع ہون والا ہے، کہ آپ کا جا نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دور دراز علاقے وچ بیٹھے ہوئے نے، وضو فرما رہے نے، اوتھے جناب والا چلو پانی دا بھریا نا، اوتھوں چھٹا مار کے فرمایا او فخر الدین رازی اے کیوں نہیں آندا، میں بغیر دلیل رب نو ایک مننا ہے۔ فرمایا اے کیوں نہیں آندا، میں بغیر دلیل رب نو ایک مننا ہے۔ جس ویلے جناب والا مرشد کامل نے کرم فرمایا نا، نظر فرمائی تے آواز دیتی نا، فرمایا فخر الدین رازی آگ دے میں بغیر دلیل رب نو ایک مننا ہے، اسے دلیل دی ضرورت کوئی نہیں، رب دے ایک منن واسطے کی دلیل دی ضرورت نہیں۔ جس ویلے آپ نے فرمایا نا، شیطان بھی کہتا ہے تینوں تیرے پیر نے بچا لیا،
تینوں تیرے مرشد نے بچا لیا ہے، تیرا ایمان محفوظ ہو گیا ہے۔ پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جناب والا عاشقان دے سلطان بولے نا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کی ہویا اوے بت دور ہویا، دل ہرگز دور نہ تھی وے مرشد وسدا مینوں وچ حضور دسیوے۔ فرمایا کی ہویا جے بت دور ہے دل ہرگز دور نہیں، دل تے قریب ہے نا، سیاں کو ہاں تے میرا مرشد وسدا مینوں وچ حضور دسیوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے اللہ والے ہوتے نے وہ آخری وقت بھی اپنے مرید دے ایمان کو بچا دیتے ہیں۔ آخری گل نسبت دے بھی قریب ہو گئی تے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندہ پیر میر شاہ صاحب کو ٹور گیا، صرف ایسے گلے نہیں گل کرتا وہ ساڈے پیر نے تے تاں جناب کسے نو بھی پوچھ کے دیکھ لو، کسے قادری نو پوچھو، کسے نقشبندی نو پوچھو، وہ آکھن گے پیر میر شاہ صاحب کمال دے عالم دین صاحب، جائل پیر نہیں سن، عالم دین صاحب تے آپ دے نال عالم ہی کوئی نہیں سی۔ مرزے کانے دے سامنے ادھر آئے نے تے پیر میر شاہ صاحب بھی آئے نا، ختم نبوت تے پہلا دیتا تے پیر میر شاہ صاحب نے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیر میر شاہ صاحب آپ دے کول ایک بندہ آ گیا جڑا نہیں سی اس گل نو مندا بھی اللہ دے ولی دے قریب ہوئی ہے تے کچھ الگ دی یا نہیں کرنی، وہ دس نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انہیں آکھا بھی اور کسے عام بزرگ نو نہیں پوچھنا، جانا ہے تے اس جڑے کول جانا ہے جے کول علم بھی ہے تے فضل بھی ہے تے پیری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سید بھی نے حسین حسین سید نے انہاں کول سوال کرنا چاہتا تے 3 سن جناب بابا جی گرمیاں دے، اس گل بھی جڑی تسی بزرگ سمجھو گے مڑیاں نوں تے نہیں پتا۔ اس وقت وہ ایک پکھا ہوندا سی جڑا ڈوری نال کھچیا جاندا سی، کیوں جی شاہی ایک پکھا ہوندا سی جڑا اے ڈوری نال کھچیا جاندا سی تے اودے نال ہوا آندی سی۔ او جناب مولوی صاحب گئے، گرمیاں دا دن سن، گرمی بڑی لگی تے پیر صاحب ایں بیٹھے نے تے وہ جنا نا پکھے والا بھی بیٹھے ہویا، جھولدا نہیں سی کہ بیٹھے، ضرورت نال حکم دیندے سن تو بندہ پکھا چلاندا سی۔ جس ویلے مولوی صاحب آ کے بیٹھے تے آپ نے فرمایا خیر ہے جناب اسلام دا ہوئی، انہوں نے کہا جی مسئلہ ایک پوچھنا ہے، تے انداز بھی تھوڑا جہا رکھا، انہوں نے کہا جی پیر جی مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو جناب۔ کہتا ہے بھئی یہ سنی آپ نے کہ اللہ دے ولی دے قریب قبر ہوئے تے پیدا ہوتا ہے، اللہ دے ولی دے نیڑے ہوئے تے پیدا ہوتا ہے، تے اسی نہیں مانتے کوئی پیدا نہیں ہوتا، تے تسی دسو ہاں تسی پیر نے دے نہیں ہو، تسی عالم بھی ہو۔ تے آپ نے آکھا ہوں اینوں میں حدیثاں پڑھ کے پیا سنا، قرآن سنا، اینوں کیڑا سمجھ آندی، اور میں جی ہو جا بندہ ہو جا جواب، تے ایسا جواب دیتا کہ وہ بندہ لاجواب ہو گیا۔ پیر صاحب نے فرمایا اوے سکیا مولوی صاحب نو لگی گرمی پکھا جھول، بولے سبحان اللہ، ایدے ویچی ساری گل دے مل کے سارے کو سبحان اللہ۔ فرمایا اوے سکیا مولوی صاحب نو گرمی لگی ہے پکھا جھول کھچ رسی، انہیں جس ویلے رسی کھچی نا مولوی صاحب نو ہوا آئی، تھوڑا جا سکون آیا، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہویا، کہ آپ نے فرمایا مولوی جی اے دسو کہ اے جڑے میرے مرید نے پکھا چولیا ہے میرے واسطے چولیا ہے یا تواڈے واسطے چولیا ہے؟ آپ نے فرمایا مولوی جی دسیا جے ایمانداری دے نال ایمان نہ دسیا جے اے نے پکھا میرے واسطے چولیا ہے یا تواڈے واسطے چولیا ہے؟ انہیں آکھیا پیر جی مینوں کون جاندا جے، میری کی اوقات کہ میرے واسطے کو پکھا چولے تواڈے واسطے پکھا چولے
بولیا گیا ہے تے فرمایا اپنے ایمان نہ دسی تینوں ہوا لگی ہے کہ نہیں لگی؟ فرمایا اپنے ایمان نہ دسی تینوں ہوا آئی ہے یا نہیں آئی؟ انہیں آخیا پیر جی جنی ہوا تانوں آئی ہے اونی ہوا مینوں آئی ہے۔ فرمایا جی ایتھے ہوا لگ سکتی ہے نا جو اوتھے بھی لگ جائے گی۔ فرمایا جدوں اللہ دے ولی دی قبر تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہونا ہے نا اور نال والے دن کو چھٹا پے ہی جڑتا ہے۔ فرمایا ایک چھٹا دی رحمت دا پے گیا تے بیڑا پار کہ اللہ والے دی نسبت دا کمال ہوتا ہے۔ اس سے ملے کتفی ڈگا انہیں آکھا جناب مینوں مرید کرو اپنا، مینوں سمجھ آ گئی میں تے کہ نیرے وچ ہی رہ سکتی کہ اللہ دی جو رحمت واسطی ہے تے نال والے تے واسطی ہے۔ ایک نسبت دا کمال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو اللہ کو کرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ جس ویلے سچیاں تے سچیاں دے نال ہو جاؤ گے پھر تواڈے ایمان دی حفاظت ہو جائے گی، تواڈے تقوی دی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کریم حضور دا صدقہ میرے تواڈی حاضری قبول فرمائے، مرحوم و مغفور دی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔